عقیدت بھی کوئی چیز ہے نا، صداقت. کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے عجیب طریقے سے پکڑ لیا. جب اسے پتہ چلا سن 11 نبوی ہجرت سے 2 سال پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا اور میں نے 7 آسمان اور سب کچھ سیر کیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلوے بھی دیکھے. وہ بڑا حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے. وہ گھر سے نکلا اور اس نے کہا محمد نے ایسی باتیں شروع کی کہ اب لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے. سب سے پہلے ان کو ابو بکر ملے اور ان کو کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک شخص جو یہاں ساتھ رہ رہا ہے، ساتھ پیدا ہوا ہے، یہی کھاتا پیتا ہے، ان کے ماں باپ خاندان سب ہمیں معلوم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 7ویں آسمان، اس کے بعد بھی. یہ ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ ابو بکر نے کہا نا، یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی. پکا کیا بالکل. اس کے بعد ابو جہل نے کہا اما صاحبوں کا فقد قالا، آپ کا جو ساتھی ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے آج. ابو بکر نے اسی پر کہا لو قالا لصدقا، اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. علماء نے اس میں مسئلہ پیش کیا کہ وحی کو عقل سے تولنا یہ ابو جہل کا کام ہے، اور وحی کے سامنے عقل چھوڑ دینا یہ ابو بکر کا کام ہے. عقل قربان کر لی اس پر. اور اصولیین کہتے ہیں جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی اور نقل کی پرواز بلند ہو جاتی ہے. یؤمنون بالغیب کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، شریعت کہتی ملائک ہے، مقربین ہے، لکھ رہے ہیں، عالم ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے، حشر و نشر ہے، پولیس رات ہے، میزان ہے. یہ سب انبیاء علیہ السلام نے، وہی متلو نے اور وہی عظیم نے اس کی نشاندہی کی. کھٹکا تک نہیں ہے اس میں، کھٹکا نہیں آ سکتا ہے. لا ریب فیہ. تو عقائد محکم ہونا چاہیے. وقتی چیزیں، وقتی باتیں کچھ اور حیثیت رکھتی، لیکن بنیادی مسائل جو اسلام کے ہیں ان کے بارے میں بہت پختہ رہنا چاہیے. نہ دولت کا خیال ہو، نہ زن اور زر کا خیال ہو، نہ زمین کا خیال ہو. عقیدے کو دیکھنا بہت ضروری ہے.